غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کھدائی کی ضرورت نہیں تھی، مٹی ہٹانی تھی جو جم نے بہت تیزی سے ہٹانی شروع کر دی۔ ڈیری فوراً ہی ختم ہو گئی۔ کچھ اور مٹی ہٹائی تو جم یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے بھندار سانپ نے اچانک نکل کر اس پر حملہ کر دیا ہو۔ کیا ہے؟ اینا میری نے پوچھا۔ آگے آ کر تم بھی دیکھ لو خزانہ، جم نے کہا۔ اینا میری کے ہاتھ میں مشل تھی، وہ گڑھے کے پاس آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ گڑھے میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو دیکھ کر خوف تو آنا ہی تھا، لیکن ان لاشوں کے سر ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تینوں سر لاشوں کے سینوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اینا میری جم کے ساتھ لگ گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ ان کا تو ابھی خون بھی خشک نہیں ہوا، جم نے کہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے انہیں قتل کر کے یہاں دفن کیا گیا ہے۔ انہیں قتل کیوں کیا گیا ہے؟ اینا میری نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، جم نے کہا، اور یہ خزانہ نکالنے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہاں پادری اپنے آدمی چھوڑ گئے ہوں گے، انہوں نے انہیں دیکھ لیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ آدمی آئے ہوں اور حصہ داروں کی تعداد کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ان تینوں ساتھیوں کو قتل کر دیا ہو۔ پھر تو خزانہ گیا، اینا میری نے کہا۔ ہٹ جاؤ، جم نے کہا، میں دوسرے گڑھے سے مٹی نکالتا ہوں۔ اینا میری الگ ہٹ گئی اور جم دوسری ڈیری کی مٹی ہٹانے لگا۔ اس کی پیٹھ تہہ خانوں کی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اچانک ایک آدمی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا اترا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ سیدھا جم پر گیا۔ یہ خزانہ میرا ہے، اس آدمی نے کہا، اور بیشتر اس کے کہ جم سیدھا ہوتا۔ تلوار برچھی کی طرح اس کی پیٹھ میں گہری اتر گئی تھی۔ حملہ آور تلوار کھینچ کر بولا، میں اس لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ جم مٹی کی ڈیری پر گر پڑا۔ حملہ آور نے اینا میری کی طرف دیکھا۔ اب اینا میری کی باری تھی۔ تلوار اب اس کے جسم میں اترنی تھی۔ اس نے خنجر فراق کے نیچے نیفے میں اڑس رکھا تھا۔ وہ خنجر چلانا جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشل تھی جس کا شعلہ بہت بڑا تھا۔ اس نے برچھی کی طرح مشل حملہ آور کے منہ پر ماری۔ برچھی کی انی ہوتی ہے، مشل کا شعلہ تھا جس نے حملہ آور کے چہرے کی جلد کے ساتھ اس کی آنکھیں جلا ڈالی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اینا میری نے اسے اور زیادہ بیکار کرنے کے لیے ایک بار پھر مشل کا شعلہ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ جو چلے تو چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر جلس گیا۔ اس کے پیچھے جم گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ حملہ آور پیچھے ہٹا تو جم سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ جم مر رہا تھا۔ اس کے قریب کدال پڑی تھی۔ اس نے کدال مضبوطی سے پکڑ کر لیٹے لیٹے حملہ آور کے سر پر ماری۔ اینا میری نے خنجر نکالا اور حملہ آور کے سینے میں اتار دیا۔ نکال کر ایک بار پھر خنجر سینے میں ہی مارا۔ اینی، جم نے مری ہوئی آواز میں کہا، بھاگ جاؤ، اپنے گھر میں جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں جم، اینا میری نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جم کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ساتھ ہی جم نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈلک گیا۔ حملہ آور بھی مر چکا تھا۔ مشل فرش پر پڑی جل رہی تھی۔ تہہ خانے کی دیواروں اور چھت پر سائے ناچ رہے تھے جیسے یہ ان 5 آدمیوں کی بدروہیں ناچ رہی ہوں جو اس تہہ خانے میں قتل ہو گئے تھے۔ خزانہ دوسرے گڑھے میں تھا۔ 2 لاشیں اس گڑھے کی ڈیری پر پڑی تھیں اور دونوں سے خون رس رہا تھا۔ اینا میری خوف سے کانپ رہی تھی۔ مشل کا ناچتا ہوا شعلہ اسے اور ڈرا رہا تھا۔ اسے اچانک خیال آ گیا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، گرجے میں ہی کوئی اور ہوگا۔ اس نے مشل وہیں پڑی رہنے دی اور تہہ خانے سے اوپر گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اندھیرا سیاہ کالا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس گرجے سے واقف نہ ہوتی تو دیواروں سے، پنجوں سے اور دوسری ان چیزوں سے ٹکراتی جو وہاں پڑی ہوئی تھیں اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ صرف خوف تھا جو اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ باہر نکلنے سے وہ ڈر رہی تھی
اندلس کے دارالحکومت کی رات خاموشی سے گزر رہی تھی اور یہ خاموشی بڑی ہی ڈراؤنی تھی۔ شہر کے بیشتر گھر خالی ہو چکے تھے اور ایک دلکش نوجوان لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ گرجی میں چھپنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دل مضبوط کیا اور باہر نکل گئی، دیواروں کی اوٹ میں چلتی اپنے گھر پہنچی اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ اس رات کے بدن سے سحر نے جنم لیا تو طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ یہ آخری پڑاؤ تھا اور یہ سفر زیادہ لمبا تھا۔ طارق نے اپنے نائبین اور دیگر عہدے داروں کو زبانی ریہرسل کرا دی تھی کہ طلیطہ کے محاصرے کو کس طرح کامیاب کرنا ہے۔ 712 عیسوی 93 ہجری کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 پیادوں اور سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا۔ وہ طارق بن زیاد کی مدد کے لیے نہیں گیا تھا۔ یورپی مورخوں نے مسلمانوں کی ہر حامی کو اچھالنا ہی تھا۔ خود مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اندلس کی فتح کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد وجہ طور پر فاتح اندلس کہلانے لگا تھا۔ اس کی فتوحات کی اطلاعیں امیر المومنین ولید بن عبد الملک تک پہنچ رہی تھیں اور امیر المومنین کی طرف سے طارق بن زیاد کے نام پیغام جانے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو یہ صورتحال اچھی نہ لگی۔ بربر مسلمانوں کو عرب کے مسلمان پسماندہ اور گنوار سمجھتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی گوارا نہ کیا کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام فاتح اندلس کہلائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اس لیے وہ اپنے فرائض پہلی سی تن دہی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں اور مشیروں کے بل بوتے پر کاروبار سلطنت چلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہی اس کے دماغ میں یہ بات پختہ کرتے رہتے تھے کہ ایک غلام کا فاتح کہلانا آقا اور امیر کی توہین ہے۔ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جو موسیٰ بن نصیر کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے طارق بن زیاد کو اندلس بھیجا تھا تو اسے صرف 7,000 فوج تھی، جس میں سوار بہت ہی کم تھے، لیکن خود گیا تو 18,000 کا لشکر لے گیا، جس میں 10,000 سوار اور 8,000 پیادے تھے۔ اگر وہ طارق بن زیاد کے حق میں مخلص ہوتا تو خود جانے کی بجائے یہ فوج طارق کو کمک کے طور پر بھیج دیتا۔ دوسری شہادت یہ ملاحظہ ہو کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں عبداللہ اور مروان کو سالار بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور اپنے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا قائم مقام امیر افریقہ بنا لیا۔ تیسری شہادت یہ کہ وہ اہل قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو بھی، جن میں علی ابن ابی الحمی اور حیات ابن المتامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ساتھ لے گیا۔ ان میں 2-3 ضعیف العمر صحابہ کرام بھی جو لڑائی میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کے علاوہ وہ چند ایک مرحوم صحابہ کرام کے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بربروں پر عربوں کی برتری پیدا کی جائے۔ موسیٰ بن نصیر کی نیت کا اظہار تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ وہ 18,000 کا لشکر لے کر اندلس گیا اور اس نے طارق بن زیاد کو اطلاع تک نہ دی کہ وہ اندلس پر اپنی زیر کمان فوج کشی کر رہا ہے۔ اس نے طارق بن زیاد کو یہ حکم نامہ بھیجا تھا کہ وہ جہاں تک پہنچ گیا ہے وہاں سے آگے پیش قدمی روک دے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ حکم بھی نقصان دہ تھا۔ صرف طارق بن زیاد ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ اس کے سامنے صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تھا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ اس صورت میں پیش قدمی روک دی جائے جبکہ دشمن کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور اس کی فوجی طاقت بکھر کر تباہ ہو چکی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 کی فوج دے کر بھیج دیا تھا اور اس فوج میں صرف بربر تھے جو جنگجو تو ضرور تھے لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے۔ ان کے پاس جاسوسی کا کوئی انتظام نہیں تھا جو فوج کا سب سے زیادہ اہم شعبہ ہوتا ہے۔ بربر صرف لڑنا جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ بن نصیر خود گیا تو اپنے ساتھ جاسوسی نظام کے تجربہ کار آدمی ساتھ لے گیا۔ اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس سے قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا کہ آگے کیا ہے اور دشمن کی کیفیت کیا ہے۔